رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا، اس کے اوپر جو داد رسی کرنے والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابتدائی دور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، غار حرا کے اندر جب گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدائی آیات کا جب شان نزول ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کریم کی آیات کا بار جب آنے لگا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھی جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآنی آیات کا نزول ہوتا۔ ابتدائی دور کے اندر فرماتے ہیں کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر پسینہ طاری ہو جاتا، آپ کی جسم کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر جب پسینے کے جو آثار ہیں وہ نمودار ہوتے تو فرماتی ہیں میں سمجھ جاتی کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی عام وحی تو نہیں ہے نا، یہ وہ وحی ہے، یہ قرآن کریم، یہ وہ بار نبوت ہے جس کو اٹھانے سے زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ ہر چیز نے انکار کیا، یہ تو حضرت انسان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے اس بار کو اپنے سینہ اطہر کے اوپر برداشت کیا۔ اور پھر جب نزول ہوتا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ آپ کے چہرہ انور پہ نورانیت آ جاتی، لیکن آپ کے جسم سے پسینہ نمودار ہوتا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال، جتنا بھی آپ کی تجارت کا مال تھا، روایات کے اندر، سیرت کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر سب سے بڑے مالدار تاجر ہونے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو وہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا حضور نے جہاں جہاں حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہی، اللہ کی راہ میں لٹاتی گئی، یہاں تک کہ وہ ملیکۃ العرب جن کو عرب کی شہزادی کہا جاتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ اور اتنی تکلیفیں پھر حضور کے نام کے ساتھ، حضور کی محبت میں آ کے جو برداشت کی، وہ ایسی مثالیں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہی وجہ ہے جب حضور کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کیا، زندگی چھوڑ دی، مال، تجارت کا ہر چیز کو وقف کر دیا، حضور کی بارگاہ میں آئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایات سنا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہوئی ہے اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ابھی کچھ دیر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سالن لے کے آئیں گی، کچھ سالن لے کے آئیں گی اور کھانے کا برتن لے کے آ رہی ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب وہ لے کے آئیں تو انہیں بتا دیجئے، انہیں خوشخبری دیجئے کہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ نے درد سہے، جو آپ نے قربانیاں سہی ہیں، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ یوں دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام دے رہا ہے اور رب تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو انہیں بتائیے آپ کا رب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے رہا ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ خوشخبری یعنی ایک ایسے محل کی خوشخبری جس کے اندر نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، اس لیے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں بات نہیں کی، کبھی بھی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، کبھی شور و غل کے ساتھ اور اظہار رسانی سے وہ پیش کبھی بھی نہ آئی۔ یہ اسوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے آج کے دور کی جتنی بھی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کو بھی اپنانا چاہیے کہ شوہر کے سامنے کبھی بھی انہوں نے اونچی زبان میں آواز
اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر کیا دیا، فرمایا کہ انہیں جنت کے اندر ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دو جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ غل ہوگا۔ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ سلام دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی نا، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور آپ کو بھی سلام دے رہے تھے، اپنی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ آپ کے لیے سلام لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی جن کو رب کائنات کا رب سلام دے رہا ہے۔ فرمایا کہ عرض کرنے لگی ان اللہ هو السلام وعلی جبریل علیہ السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فرمانے لگی کہ اللہ عز و جل کے سلام کے جواب کے اندر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، پھر جبریل کو سلام ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے سلام کیا۔ ایک روایت ملتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کے اوپر آپ نے 4 خط کھینچے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 4 خط یہ 4 فضیلت والی عورتیں ہیں، ایک خدیجہ بنت خویلد، دوسری فرمایا فاطمہ بنت محمد، تیسری فرمایا آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی بھی تھی، اور پھر فرمایا چوتھی مریم بنت عمران ہے۔ یہ 4 عورتیں ہیں جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف والی ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت پہلی نماز پڑھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن نماز پڑھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کبھی بھی حضور کو اتنا فخر اور اتنی غیرت کرتے نہیں دیکھا جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کرتے تھے۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی بات ہوتی تو حضرت عائشہ کا ذکر حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، اور یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ جب تک یہ حضرت سیدہ خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر رہیں، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد آپ نے باقی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ بعد کے اندر کی، جب تک یہ حضور کے نکاح کے اندر ہیں حضور نے کوئی شادی نہیں کی۔ اور آپ کی ساری جو اولاد ہے سوائے ایک حضرت آخری جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے ایک بیٹا ہے، باقی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ وہ واحد بیوی ہے کہ جو کنواری تھی، تو کہتی ہیں کہ میں جب بھی ان کا تذکرہ سنتی حضور فرماتے خدیجہ یوں کہا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، ہر معاملے کے اندر جب ان کا ذکر کرتے تو کہتی ہیں میں بعض اوقات کہتی کہ یہ کیا آپ ایک بوڑھی عورت کا ہر وقت تذکرہ کیے رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بات سننی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جلال آ گیا، حضور کی طبیعت کے اوپر ناگواری گزری، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بات آج کر دی، آج کے بعد کبھی نہ کرنا، آج تو یہ بات کر دی ہے لیکن آج کے بعد مجھے خدیجہ کے معاملے میں کبھی تکلیف نہ دینا۔ خدیجہ وہ ہے کہ جب مکے والے میرا انکار کر رہے تھے اس وقت اس نے میرا اقرار کیا، جب مکے والے مجھے تان و تشنیع کر رہے تھے اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ساتھ دیا، جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے لیے تن من دھن کی قربانیاں دی، اس لیے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں کبھی تکلیف نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگی کہ آپ اپنے ابا جان کے پاس جائیں اور میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ حضور سے جا کے اتنا عرض کریں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک کملی مجھے عطا فرما دیں. بس میں چاہتی ہوں کہ اس کالی کملی کے دامن کے اندر اس کو کفن بنا کے میں قبر کے حوالے ہو جاؤں، تاکہ کل فرشتے جب مجھ سے پوچھیں کہ کیا لے کے آئی ہو تو میں کہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی یہ چادر لے کے آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے دل کے ساتھ جب بیٹی کو یہ پتہ چل جائے کہ ماں کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس بیٹی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی. لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک التجا کے لے کے آئی ہوں، ایک تمنا لے کے آئی ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو، کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی کہ یا ابا جان میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی کالی کملی عطا فرما دیں، اپنی چادر عطا فرما دیں. فرمایا کس لیے؟ کہا اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آخری وقت ہو تو حضور کی چادر ہے تو چادر کے اندر لپٹ کر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاؤں. حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور بڑے رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے. فرمایا کہ ہے اے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگنے کا مطالبہ کرتی ہے، مجھ سے میری چادر مانگتی ہے. لو اردت جلدی لآتیتو کا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم تو نے جو قربانیاں دی ہیں، تم نے جو میرے لیے درد اور غم سہے ہیں، اگر تو مجھے چادر کے بجائے میری جلد مانگتی میں وہ چمڑا اپنا بھی چمڑی بھی اتار کے تمہیں دے دیتا، میں اپنی جلد بھی تمہیں اتار کے دے دیتا. تیری محبتوں کی وجہ سے، تیرے کردار کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی سیرت کے اوپر آج کی ہماری خواتین کو بھی چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحاب بارک وسلم و صلی علیہ. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم